السلام علیکم ایوری بڈی. آج بہت عرصے کے بعد میں دوبارہ شو پر آئی ہوں اینڈ بیکاز میرے ٹاپکس جو ہیں وہ بہت ہی ورسٹائل قسم کے ہوتے ہیں. ہر دفعہ ایک نیا اینگل ہوتا ہے, ہر دفعہ ایک نئی بات ہوتی ہے. تو آج میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں بات کروں جو میرے سے سب سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. اینڈ بیکاز آئی کنیکٹ ود اٹ, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ اٹ, بیکاز آئی ہیو لیوڈ اٹ, تو آئی فیل کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے کلچر کا اور ہماری سوسائٹی کا, جو کہ بہت اگنور ہوتا ہے عام طور سے. اینڈ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں اٹینشن ڈالنا چاہیے. اور یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت ہی انڈر مائنڈ قسم کا ٹاپک ہے. اینڈ دا ٹاپک از اے ہاؤس وائف. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہاؤس وائف جو ہیں وہ ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں مسلم کلچر, مسلم سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں, ہم لوگ جو ہیں وہ اس ایک چیز سے ہماری پوری بنیاد بنتی ہے, فیملی لائف کی پوری بنیاد بنتی ہے, ہوم کی, اس میں جڑے ہوئے سب لوگوں کی. لیکن یہاں پر آج کل کیونکہ ویسٹ اور سارا جو میڈیا کا جو ایک ایکسپوجر ہوا ہے اس کی وجہ سے, پہلے یہ ہوتا تھا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, اب بہت زیادہ ہونے لگا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اب جب آپ کہیں کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ڈنر پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, آئی بلانگ ٹو اے فیملی اور پیپل جہاں پر ہم ایک اچھی کمیونٹی, اچھی سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بچے اچھے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر 10 یا 5 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں آپس میں بات کر رہی ہیں, اینڈ سڈنلی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو گھر پر ہوتی ہوں. تو آگے سے جو لیڈیز ہوں گی وہ آپ کو ایک بڑی عجیب سی شکل بنا کے بولیں گی اچھا آپ کچھ نہیں کرتی. تو پہلے جب نئی نئی شادی ہوئی تھی, نئے نئے بچے ہوئے تھے, تو بیکاز یو گروئنگ اپ یو ڈونٹ نو, اور آپ اپنے آپ کو خود ہی انڈرمائن کرتے ہیں کہ ہاں یار واقعی میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. مگر ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ دس کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈز دیٹ مین کہ آپ نے اگر کہیں کوئی ڈگری نہیں حاصل کی, یا آپ نے کہیں کوئی ایجوکیشن نہیں لی, یا آپ کہیں کام نہیں کر رہی, تو آپ کچھ نہیں کرتی؟ میرے حساب سے جو مدرز گھر میں رہتی ہیں, جو بچوں کی تربیت کرتی ہیں, جو ان کی اپ برنگنگ کرتی ہیں, جو ان کے اچھے برے میں ان کا خیال رکھتی ہیں, جو ان کو صحیح غلط کی پہچان دیتی ہیں, وہ تو اگلا معاشرہ بنا رہی ہوتی ہیں. دے آر کریٹنگ دا نیکسٹ سوسائٹی دیٹ وی ول بی لیونگ فار آور کڈس. تو ہاؤ از اٹ دیٹ وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ آپ یہ اپنے آپ سے بولیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, کیونکہ ایسا ہے نہیں. جن لیڈیز کو باہر جا کے کام کرنا ہے, جن لیڈیز کو ایجوکیٹ ہو کے اور پھر پیسہ کمانا ہے, تو ان لیڈیز کو کوئی اعتراض نہیں ہے, جو کرنا چاہے شوق سے وہ ضرور کرے. لیکن ایز اے ہاؤس وائف, ایز اے ہوم میکر, آئی فیل کہ ہمیں وہ کریڈٹ ملنا چاہیے جو کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو نہیں دیتے. تو میں نے سوچا کہ آج ایز مائی فرسٹ اسٹارٹنگ ایپیسوڈ آئی شوڈ گیو یو اے جاب ڈسکرپشن آف ہاؤس وائفز اینڈ واٹ آل دے ڈو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاؤس وائفز کو بہت انڈرمائن کیا جاتا ہے, ان کو بہت زیادہ ایک عجیب ہی حقارت ٹائپ شکل اور لک سے دیکھا جاتا ہے. میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ ہاؤس وائفز ایکچولی کرتی کیا کیا. ہاؤس وائفز جو ہیں وہ ایک مکان کو ایک گھر بناتی ہیں. ہاؤس وائفز جو ہیں وہ آپ کی فیملی کی جو گلو ہوتی ہے, جو اس فیملی کو جوڑ رہی ہوتی ہے, وہ اس کا مین جو گلو ہے گھر کی, وہ ہاؤس وائف ہوتی ہے. جب آپ کنیکشنز کی بات کرتے ہیں, ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں, دیکھیں اگر ریلیشن شپس میں ڈپینڈنسی نہیں ہوگی تو ریلیشن شپس صرف پروفٹ لاس اسٹیٹمنٹ بن جائیں گے. اینڈ ریلیشن شپس آر ناٹ پروفٹ اینڈ لاس. ریلیشن شپس میں آپ اس لیے نہیں ہوتے کہ یا ان میں فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو اگر اپنی ضرورت کو قربان کر کے اور آپ کے گھر کا سب کچھ کر رہی ہیں, آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہیں, آپ کے اچھے برے کا دھیان رکھ رہی ہیں, ہسبینڈس کی بات ہو رہی ہے, تو ایز اے ہول یہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے. دے آر ناٹ سرونٹس, دے آر ناٹ پیپل جو جھاڑو پوچھا کرنے آپ کے گھر میں آئے ہیں, دے آر ناٹ کپڑے دھونے کے لیے جو عورت آپ نے رکھی ہوئی ہے یا جو کھانا پکا کے دے رہی ہے وہ عورت. میں یہ مانتی ہوں کہ معاشرے کا ایک طبقہ ایسا ہے جہاں پر لیڈیز کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے, جہاں پر they are only considered to be probably slaves or people who are doing work for the men.
But that is not the fault of your religion or your society. That is independently the fault of people and kids that have been raised that way, who have been taught کہ جی عورت کو آپ کس طرح manipulate کریں گے اور عورت کو آپ کس طرح misuse کریں گے. That does not make it the right thing either, and it also doesn't make it a generalized thing. تو اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے کپڑے دھو رہی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, بیکاز ان دونوں کا وہ بانڈ ہے, ان کا وہ ریلیشن شپ ہے جس میں ہسبینڈ جو ہے وہ باہر جا کے کام کر رہا ہے, وہ پیسے کما رہا ہے, وہ گھر میں وہ پیسے لے کر آ رہا ہے جس سے آپ کی ویل بینگ, آپ کا you're going for holidays, you're going for dinner, you're having a good time, you're wearing good clothes, so he's also providing for you. Does that mean کہ وہ بیٹھ کے یہ حساب کتاب شروع کر دے گا کہ جی یہ انہوں نے میرے آج کپڑے دھوئے تھے تو چلو میں ان کو 400 روپے دے دیتا ہوں, اس سے جا کے اپنے لیے قمیض خرید لیں. اس طرح نہیں ہوتا. جو ویسٹ میں ایک وہ بن گیا ہے, یا جو جنرلی اب ویسٹرن سوسائٹی سے ہم چیزیں جو لے رہے ہیں, یا جو پڑوسی ملکوں سے ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں میڈیا کے تھرو, کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یا یہ میں کیوں کروں از ناٹ سم تھنگ. کیوں کروں کا جواب آپ کو خود ہی ملے گا, کیونکہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کس لیول پر ہے. آپ نے اپنے گھر میں کیا دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنی مدر کو اس طرح دیکھا ہے کہ وہ آپ کے فادر کے کام صرف اس لیے کر رہی ہیں بیکاز وہ ان پر ڈپینڈنٹ ہے, فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں, یا جو بھی ان کی ایشو رہی ہے. یہ بہت میٹر کرتا ہے دیٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر کے ہر انسان کو ایک جگہ پر ملا کے ایک جگہ جوڑتی ہے. فیملی سسٹم جو ہے وہ آپ کا سارا بنیادی طور پر اسی عورت سے چلتا ہے جو گھر کی, جو سرپرست جو ہے آپ کے گھر کا, اس کے انڈر آتی ہے. who's actually she is actually the captain of the ship. It's only that the steering wheel of that ship is given to the man. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اس کے کلچرل اور ریلیجس اس پہ. میں اگین اس شو کے شروع ہونے سے پہلے ایک ڈسکلیمر تو آ ہی جائے گا کہ یہ میں کسی بھی اس سے کسی کے اوپر امپوز نہیں کر رہی ہے. دس از مائی اوپینین بیسڈ آن دا نالج اینڈ انفارمیشن دیٹ آئی ہیو, اینڈ واٹ ایور آئی ہیو گینڈ فرام آل سورسز جو میرے پاس ہیں ہمارے اپنے کلچر اور ریلیجن سے ریلیٹڈ, اس کے مطابق جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے, اگر آپ اس کو کلچرلی لیتے ہیں تو جی جب آپ شادی کر کے لڑکی کو لے کر آتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ساس سسر کا بھی خیال رکھے, وہ جوائنٹ فیملی ہے تو جی وہ بھائی بہن ان کی ضروریات کو بھی پورا کرے. ہاؤس وائف جو ہے وہ ہمارے ریلیجن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے. پیرنٹس جو, اگر مرد حضرات کے جو پیرنٹس ہیں اگر وہ ساتھ رہتے ہیں, اگر وہ ان کا خیال رکھے ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز دا فادر ٹو ہر ہسبینڈ, تو یہ it's a good thing on her part. Now as traditionally, because we were separated from India at the time of independence, we have taken a lot of things that have come from their culture. یہ ان کے کلچر میں تھا کہ مرد جو ہے وہ نسل چلاتا ہے اور جہیز آنا چاہیے, اور یہ ساری باتیں جو ہیں these are not part of our religion or our culture. These are not our basic norms. ہمارے اس میں جو عورت کو جو درجہ دیا گیا ہے, جو مقام دیا گیا ہے in our religion also, اس کی کوئی comparison نہیں ہے to all the other religions کہہ لیں اور دی ادر کلچرز کہہ لیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ شاید اس سے اگری نہ کریں, شاید ان کو برا لگے, میں وہ نہیں کہہ سکتی. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جہاں تک میں نے سمجھا ہے, ہم کہتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم اسلامک ریپبلک میں رہتے ہیں تو ہم بائی ڈیفالٹ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں فرسٹ آف آل, اگر ہم مسلمان ہیں تو. اب اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو کیا ہمارے کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم کلیم کریں کہ ہم مسلمان ہیں, یٹ ہم باتیں ساری اس طرح کی کر رہے ہیں جو کہ مسلمان نہیں کر سکتا. بیکاز اگر اف یو آر فالوئنگ دا بک دین یو کین ناٹ contradict things that are being said in the book. We cannot choose and pick and choose what we like and what we don't like. اگر آپ کہہ رہے ہیں میں ایک مومن انسان ہوں, میں مومن عورت ہوں, مومن مرد ہوں, اگر میں آج اس طرح کے کپڑے پہن کے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں, I cannot say this is right.
I can say yes, I still have to go a long way. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیٹ میں دوپٹہ لے لوں یا میں عبایا کر لوں یا میں حجاب پہن لوں یا میں اپنے آپ کو ڈھک لوں, جو بھی کچھ ہے. That's between me and God. But to come out and say کہ نہیں میں تو صحیح کر رہی ہوں and this is just the right way and this is my liberalism and I am independent and I am this and I am that, that's just not right. You cannot pick and choose your battles when it comes to your religion. Either you're following it or you're not following it. اور you're at least saying کہ ٹھیک ہے میں ابھی یہاں تک نہیں پہنچی, جب مجھے لگے گا کہ میں وہاں آ گئی ہوں تو میں وہاں آ جاؤں گی. جہاں تک خواتین کی بات ہے, ہمارے مذہب میں ماں کو درجہ دیا گیا ہے ماں کے پیر کے نیچے, جو ہمارے مذہب میں. اب اگین کافی سارے لوگ کہیں گے جی ہم تو مذہب کو مانتے نہیں ہیں. بھائی میں ان کی بات کر رہی ہوں جو کہتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے. ہاؤ کم ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے لیکن پیپسی کی سی ای او کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے؟ تو ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ پیروں کے نیچے جنت, اگر آپ کسی لڑکی کی شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں لائے ہیں تو آپ کی ماں کے پیروں کے نیچے اس کی جنت نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. میں آئی ایم این اونلی چائلڈ, میرے پیرنٹس ہیں, میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس بھی تھے. میں نے اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا, بڑا پلیزنٹ ٹائم گزارا. میں جتنی ان کی خدمت کر سکتی تھی میں نے کی, ٹھیک ہے. And he is very grateful for that and I see that in his eyes and I see that in the way he behaves with me. But my parents are my responsibility. As a girl, as a boy, جو بھی آپ ہیں, اگر آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس رہتے ہیں تو آپ کی بیوی, she is not responsible for them. If she takes care of them, that is very good of her, that's very kind of her. And at the same time I am saying to the girls who are getting married and saying کہ نہیں ہم we are not responsible for these people who are living with us, جو کہ ہمارے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں, یا یہ کیا مطلب ہے ہر وقت یہ اپنے بیٹے کو بولتے رہتے ہیں, کمپلین کرتے رہتے ہیں. آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے دیٹ یو ڈونٹ نو کہ یہ جو لوگ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں, جو بزرگ ہیں گھر کے, وہ گھر کے ایسٹس ہوتے ہیں. دے آر دا پیپل ہو بلڈ پرسنالٹیز, دے بلڈ یور چلڈرنز مائنڈز وین دے آر گروئنگ اپ. بچوں کے ذہنوں میں جو اچھی اچھی باتیں, جو اچھی اچھی ایکسپیرینسز گرینڈ پیرنٹس ڈالتے ہیں, وہ ایز اے پیرنٹ ہم کبھی بھی نہیں ڈال سکتے. اس کی دو وجہ, ایک تو ہم مصروف ہوتے ہیں جد و جہد میں, پیسے کمانے میں, ان کے لیے پروویژنس کرنے کے لیے, ان کو ہالیڈے پر لے جانا ہے, ان کو یہ کرنا ہے, ان کو یہ فٹ بال دلانی ہے, ان کو یہ گیم چاہیے, ان کو یہ فون چاہیے. وی آر آل بزی ان دیٹ. ایٹ دیٹ ٹائم اف یو ہیو یور پیرنٹس ان دا ہاؤس who are taking care of those children, they will have these stories to tell them, they will tell them right from wrong, they will tell them سچ اور جھوٹ کا کیا فرق ہے, they will tell them اچھا انسان کیسے بننا ہے, they will tell them اللہ سے کیوں ڈرنا ہے, they will اور جیسے جیسے آپ کے بچے بڑے ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ چیزیں ان بچوں کی پرسنالٹیز میں انکلکیٹ ہو جائیں گی. آن دا سیم ٹوکن اگر وہ بچے, میں اگین کہہ رہی ہوں, آئی ایم ناٹ putting down anybody, I'm not saying جو کام پہ جانے والی خواتین ہیں وہ کچھ غلط کرتی ہیں, میں آپ کو صرف اس کا دوسرا سائڈ دکھا رہی ہوں, which is جب آپ کام پہ چلی جاتی ہیں اور آپ کے بچے نینیز, گورنسز اور میڈس کے ہاتھوں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان بچوں کو وہ خلوص, وہ اخلاق, وہ پیار, وہ تربیت نہیں ملتی جو ایک مدر سے مل سکتی ہے. تو جو مدرز گھر میں رہ کے اپنے آپ کو قربان کر کے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں, you must give them that respect and that عزت that they deserve, because that's not right. Just the way اگر آپ نے کولمبیا سے پڑھ لیا یا آپ نے کسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہے, براؤن میں گئی ہیں آپ نے UCLA سے پڑھا ہے اور آپ کوئی لائر بن گئی ہیں, یا آپ you're a big shot in the corporate world, very good for you. But that doesn't mean کہ جو سامنے بیٹھی ہوئی خاتون ہے اگر وہ گھر پر رہتی ہے اور اس کے 4 بچے ہیں and she is raising those kids, so you look down on her just because you are making the money and she is not. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, مجھے ایک اور بات ایک دم سے یاد آئی ہے, وہ یہ کہ جیسے اب شوز بنتے ہیں, اب امریکن شوز دیکھیں, ان میں آتا ہے ڈیسپریٹ ہاؤس وائفز, اور اس میں دکھا رہے ہیں جی وہ خواتین ہیں, ان کے پاس they have nothing better to do, کبھی وہ کہیں کسی کے ساتھ ان کا چکر چل رہا ہے, کبھی کوئی افیئر ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, and they're doing nothing else. Why are you depicting women who are at home like that? Because that's not the way women work, at least ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہے. اور ہاں واقعی کیونکہ عورتیں جو گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں, they're always investing all of their energies towards the betterment of other people in their home. تو ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے بھائی تم کرتی ہی کیا ہو,
تو واقعی بہت ہی پینفل ہے یہ بات, کیونکہ آپ سارا وقت صرف دوسروں کی آرام, دوسروں کی آسائش, دوسروں کی نیڈس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹوڈیز ڈسکشن واز ٹوٹلی بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ ڈونٹ انڈرمائن ویمن لیونگ ایٹ ہوم, ڈونٹ انڈرمائن ویمن ٹیکنگ کیئر آف دیئر فیملیز, ڈونٹ انڈرمائن ویمن ہو آر ناٹ ورکنگ. Respect them as much as you respect a woman who's going to work, who's making money, who's driving an expensive car, who's buying expensive jewelry on her own. At the same time, there's a housewife who's staying at home and she's doing her work and her responsibility, and she's taking care of all that while her husband is providing for all these things. It's just a different way of looking at things. That is all that I wanted to say today. I hope you guys understood what I said. I again want to say I meant no offense to anybody, neither to career women nor to housewives, nor to anybody belonging to this sect of the society. Please understand that. Thank you so much for listening, and I will see you in the next show.